کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ کوئی نبی نہیں میرے آقا دے بعد۔ یہ مسلمانوں، میرے دل کی آواز، پوری دنیا کی آواز، زمین و آسمان کی آواز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد سب جھوٹ، سب فریب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے منہ سے سچ نکلوانا اپنی رحمت کے صدقے۔ جن جان پاکستان جی، وہی سلسلہ جو یوسف قذاب والا اور حافظ طارق صاحب والا ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ یوسف قذاب ایک مرتد، مردود اور دیوس قسم کا انسان تھا، شوبتہ باز تھا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ شوبتہ باز تھا۔ اس کی شوبتہ بازیاں ایسی شوبتہ بازیاں تھیں اس کی کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اب میں اس کو آہستہ آہستہ کروں گا بیان۔ جب اس نے دعوی نبوت کیا تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شجاع آبادی مولوی صاحب تھے، ان کا نام ابھی میں یاد نہیں مجھے، میں اپنی مووی میں سے اس میں ہے تو میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے اس پر پرچہ جب کروایا، جب یہ سزائے موت کے قیدیوں میں جا کر اس کو ایک علیحدہ سے، جب اس کی میاں جہانگیر صاحب نے ضمانت کینسل کی تو اسے جیل جانا پڑا، کیونکہ انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ یہ ضمانت پکی کروانے گیا تھا تو انہوں نے اس کی ضمانت کینسل کر دی۔ انہوں نے جب اس کی ضمانت کینسل کی، یہ سیدھا جیل چلا گیا۔ یہ جیل گیا اور اسے بڑے پروٹوکول میں رکھا گیا، کیونکہ ایکس کیپٹن تھا اور اس کی ماننے والے جنرل ضیاء کے بیٹے، وہ انوار الحق، اعجاز الحق کے بارے میں نہیں مجھے پتا، میں ایسے ہی غلط بات کہوں، انوار الحق کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ جس دن یہ قتل ہوا ہے نا، اس سے ایک دن پہلے اسے اعجاز الحق، ایک یا دو دن پہلے اعجاز الحق ملنے آیا۔ اسی نے اس کا چلان جو ہے نا وہ سفارش کے ذریعے اڈیالہ جیل نکلوایا، تو یہ اس کی موت کا سبب بنا۔ وہی دن اللہ پاک نے حافظ طارق صاحب کو یہ شہادت عطا کی کہ انہوں نے اسے قتل کیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا، دین اسلام، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا گستاخی کی۔ ہر چیز ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے نا، یہ ہمارے جذبات سے بھی اوپر کی بات ہے۔ یہ ہمیں بس ایک سمجھ لے جنون ہے اس بات سے کہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی، توبہ نعوذ باللہ، سوچنا بھی گناہ ہے تو کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ وہ ہوگا جو غازی علم الدین شہید صاحب نے راجپال کا کیا، وہی انجام چیمہ صاحب نے، اکرم چیمہ، اللہ اسے جنتوں میں، غازی صاحب تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ شہید لوگ ہیں، یہ اکرم چیمہ، اور پھر وہ سلام ہے وہ ممتاز قادری صاحب کو، دیکھیں نا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد حافظ طارق صاحب، انہوں نے بھی، یہ بھی سمجھ لے موت کو ہاتھ لگا کر واپس آئے۔ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا جیل میں آدمی کو 6 گولیوں سے مار دینا اور پھر باہر آنا۔ یہ دیکھیں نا، یہ کیسا اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرم نوازی تھی کہ اللہ نے مجھے لے کے جانا تھا، میں نے ملنے جانا تھا وہ نورہ کشمیری صاحب کے بیٹوں سے، تو میرا ملاقات ہونی تھی، کیونکہ یہ تو سلسلہ اب جاری ہے، کئی مرتبہ ذکر آئے گا ان کا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے، اکبر جٹ صاحب تھے، وہ بھی سزائے موت تھے، وہ بھی بعد میں بری ہو گئے۔ وہ تقریباً جتنے بھی وہ لوگ تھے نا حافظ صاحب والی لائن میں، وہ سارے ہی بری ہو گئے۔ شہزاد بٹ صاحب تھے، وہ بھی بری ہو گئے۔ اس کے بعد موزم بٹ صاحب تھے، وہ تو خیر سزا ان کو ہوئی تھی، اور نوید بٹ صاحب کو، جو نورہ کشمیری صاحب کے بیٹے ہیں، وہ سزائے اپنی کاٹ کر وہ بھی باہر آ گئے۔ تو اب یہ سارے ہی عاشق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان میں سے کسی کو بھی موقع ملتا، اور بھی بہت لوگ تھے جو اس موقع کی تلاش میں تھے، لیکن موقع کہاں ملتا ہے؟ جیل میں کون سے ایسے اوزار آپ کو مل سکتے ہیں؟ وہ یہ حافظ صاحب نے ایک پترہ تیز کیا ہوا تھا، ان کی نیت میں تھا کہ میں نے مارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا اس کی گستاخی کی وجہ سے
کیونکہ اس نے جو گستاخی کی تھی نا وہ یہی کافی تھا اس کی موت کا، کہ وہ اس طرح سے سوچا اس نے اس کے دماغ میں گولی لگی. پہلی گولی اس کے پیٹ میں لگی، وہ سیدھی اس کے دل میں لگی. اس کے بعد اس کے دماغ میں گولی لگی. اس کے بعد اس کی زبان سے منہ میں گولی لگی. یہ کوئی قصدن نشانہ لے کے نہیں ماری حافظ طارق صاحب، وہ اسے ویسے ہی ماری ہیں گولیاں، تو وہ ایسے لگی ہیں. اللہ نے اس کے سب سے پہلے اس کے دل میں، کہ تم نے سوچا، دماغ میں سوچا، دل میں تم نے یہ اب ٹھانی کہ میں نے دعویٰ نبوت کرنا ہے، کہ توبہ نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ غازی عبداللہ شاہ غازی صاحب نے مجھے لیٹر دیا ہے اور وہ تصدیق کر رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ نعوذ باللہ تسلسل ہوں. تو یہ بات کرنے والی تھی، یہی اس کی موت تھی، یہی گستاخی تھی ہماری نظر میں. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آقا تو ختم نبوت، دیٹس اٹ. آقا کے بعد کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں نا کہ آقا کے اللہ پاک نے سب سے پہلے آقا پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی بات کیا آئی ان پہ؟ کیا محمد پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے خون کی ایک نازک بوند سے انسان کو بنایا اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو بات تو یہ ہے کہ خون کا وہ ایک نازک بوند، وہ منی کا قطرہ، اس کا انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے اور اسے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں سے پہلی آیت اللہ نے یہ نکالی جب حضرت جبریل نے کہا کہہ دیجئے اے محمد. تو کوئی ہے ایسا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں توبہ نعوذ باللہ آقا کے بعد؟ یہ بات انسان کی ہے ہی نہیں. میں آپ کو پورے کانفیڈنس سے کہتا ہوں یہ انسان ایسی زبان نہیں بول سکتا. یہ اللہ ہی کی زبان تھی. وہ اس وقت کون سی سائنس، کون سا وہ ایک خون کی ایک نازک بوند تھی. جن جان پاکستان جی، ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ بتائیں مجھے، جائیں سائنٹیفک طریقے سے چیک کر لیں اس وقت کون سی سائنس تھی جب میرے سرکار دو عالم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجیے اے محمد کہ آپ میرے آخر الزمان نبی ہیں. تو یہ بات اللہ ہی کی بات تھی جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تو آپ نے کہا کہ خون کی ایک نازک، پڑھو اے محمد، وہ خون کی ایک نازک بوند. یہ سائنس، آج کی سائنس کہتی ہے ایک سپم انسان عورت کی یوٹرس میں داخل ہوتا ہے تو انسان بنتا ہے. تو جند جان پاکستان جی، یہ سارا معاملہ اللہ معاف کرے ہمارے سامنے کو کہے کہ نبی، اور پہلے میرے آقا کی شان جیسی کو بات ایک لفظ قرآن پاک کا اپنی اضافہ کر کے دکھا. اگر تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، یہ مرزا قادیاں والا بے وقوف تھا. یہ سب میجک مین ہوئے ہیں، مسالمہ قذاب سے لے کر جتنے بھی لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے ان میں یہ نمایاں ہیں. یہ مرزا قادیاں والا یوسف قذاب یہ ذرا نمایاں ہے. اگر باقی تو گستاخ دوسرے طریقے سے، یہ تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے شیطان تھے نا. تو ان کا انجام دیکھ لیں آپ. پیارے پاکستانیوں، میرے آقا کے بعد کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں. یہ یوسف قذاب اور حافظ صاحب کی آپ کو پوری داستان سنائیں گے ایسی جو آپ نے کسی سے نہ سنی ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظ صاحب کو باہر میں لے کے آیا ہوں. حافظ صاحب زندہ ہیں، اس بات کے گواہ ہیں. پاکستان زندہ باد.